ساری دنیا کا خالق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، کھیدو پورا اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے عظیم احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ سے یہ دعا کریں
کہ جو بھی باتیں آج کے خطبے کے اندر ہونے والی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے خطبے کا موضوع ایک بہت عظیم شخصیت ہے، اور وہ کتنی عظیم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کو دعا کے اندر مانگا ہے۔ آج کے خطبے میں جس کا ذکر کروں گا وہ ایسا مرد مجاہد ہے کہ اگر وہ راستے سے گزر جائے تو شیطان اپنا راستہ کاٹ لے۔ آج کے خطبے میں جس عظیم ہستی کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ عظیم ہستی اگر کوئی مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، اللہ تعالیٰ ان کی تائید میں قرآن نازل فرما دے، قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور آپ تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ خطاب کے بیٹے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے اونچا مقام اس امت کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احب الناس الیک، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا نام لیا، فرمایا عائشہ۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابوہا، عائشہ کا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر کے بعد آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ۔ تو پوری امت کا اجماع ہے ابو بکر کے بعد سب سے عظیم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد الحنفیہ۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے عظیم کون ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا ابو بکر ہیں۔ کہا ابو بکر کے بعد سب سے عظیم کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا عمر ہیں۔ ارے عمر وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن الخطاب۔ آئے اللہ ان دونوں لوگوں میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا کر اسلام کو طاقت، اسلام کو قوت نصیب فرما، یا تو ابو جہل کو مسلمان بنا دے یا تو عمر کو مسلمان بنا دے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کا نام لیا، اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کو طاقت ملی، عمر کے مسلمان ہونے سے ہمارے اندر قوت آ گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ابو جہل اور عمر دونوں کا نام لیا، لیکن اللہ کے نبی دونوں میں عمر کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی عمر کو پہلے سے پسند فرماتے تھے، اسی لیے آپ نے دعا فرمائی تھی اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ حضرت عمر کون ہے؟ ہم یہ جانتے کہ حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے نکاح کے اندر آئی ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو حضرت عمر بھی اللہ کے نبی کے سسر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی سسر ہیں اور حضرت عمر بھی سسر ہیں۔ ارے حضرت ابو بکر تو وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائیں شیطان اپنا راستہ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر کے آئے،
کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبہ کر رہی تھیں اور زور زور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کر رہی تھیں، زور زور سے۔ حضرت عمر آئے تو وہ عورتیں خاموش ہو گئیں اور سکڑ کر کے بیٹھ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا اضحک اللہ سنک، آئے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے دانتوں کو مسکراتا ہوا رکھے، کیا معاملہ ہے، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے عمر، ابھی عورتیں تیز تیز گفتگو کر رہی تھیں لیکن جب تم آئے تو یہ خاموش ہو گئیں، سکڑ کر کے بیٹھ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، آئے اللہ کے نبی یہ آپ کے سامنے تیز تیز بات کر رہی تھی اور میرے سامنے خاموش ہو گئیں، کیا ان کو آپ کا ادب و احترام نہیں ہے؟ کیا ان کو آپ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا ابن خطاب، آئے خطاب کے بیٹے، ارے تم تو وہ ہو، اگر تم کسی راستے پر جا رہے ہو اور شیطان آ رہا ہو تو شیطان بھی اپنا راستہ کاٹ لے، تم تو اتنے خطرناک ہو، تمہارا مقام اتنا بلند ہے، اگر تم کسی راستے سے گزرو فجن غیر فجک تو شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ آج یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو ڈھول اور تاشے نظر آئیں گے لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا میرے بھائی اس مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور انصار و مہاجرین میں جو پہلے اسلام لے کر کے آئے اور بعد والوں نے ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی مغفرت فرما دی، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور خصوصاً جو تینوں شیوخ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پر سب و شتم کی بارشیں کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ صحابہ کا مقام اسلام کے اندر کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے آج میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موضوع کو چنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں، اگر کوئی رائے دیں کہ اللہ کے نبی یہ کریے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے وہ رائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما، اللہم بینا بیانا شفا، اللہ شراب کے بارے میں کوئی کلیئر حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر حکم نازل فرما دیا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آئے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا اور یہ پاسے اور یہ آستان ہے، یہ تمام کے تمام ناپاکی یہ شیطان کا کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا آئے اللہ کے نبی ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے پورا حرم تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، کہیں پر بھی نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آئے ہمارے حبیب مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ جنگ بدر کے اندر 70 قید ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی 70 کو قتل کر دیں، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو قتل نہ کریں بلکہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں۔
حضرت عمر کی رائے تھی کہ قتل کر دیا جائے، حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے مشورے کی تائید کی وہ حضرت ابو بکر نہیں تھے بلکہ حضرت عمر تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان 70 کو قتل کیا جاتا، مار دیا جاتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کر لیا۔ تو عمر کون؟ اگر کوئی رائے دے دے تو اللہ کو اتنی پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ حکم قرآن کے اندر دے دے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اللہ کے نبی نے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک باغ کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اللہ کے نبی ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں اب اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا، تم اس کے لیے دروازہ کھول دینا اور جنت کی بشارت دے دینا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، میں نے دروازہ کھولا اور ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں آئے ابو موسیٰ، اب ایک آدمی اور آئے گا باغ کے اندر، اس کے لیے دروازہ کھول دینا اور جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں حضرت عمر آئے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے عمر، میں نے جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا ہے، وہ بڑا خوبصورت تھا اور میری تمنا تھی میں تمہارے محل کے اندر جاؤں۔ میں نے سوال کیا یہ محل کس کا ہے؟ جواب دیا گیا یہ قریش کے ایک آدمی کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو قریشی کا آدمی ہوں، کیا یہ محل میرا ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر میں تمہارے محل میں جانا چاہتا تھا لیکن تم بڑے باغیرت ہو، تمہیں یہ گوارا نہیں ہے کوئی تمہارے گھر میں آئے جائے، اسی لیے میں تمہارے محل کے اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ کے نبی آپ چلے جاتے، مجھے کوئی شکایت نہیں تھی۔ تو یہ عمر ہے، عمر کو گالیاں دینے والوں، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، صحابہ کو قرآن میں جنتی قرار دے دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی ان کو جنتی قرار دے دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختصر سی سیرت ہے۔ اور جب حضرت عمر کی سیرت بیان ہو اور عمر کی شہادت کا ذکر نہ ہو تو میرے بھائیوں پھر عمر کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ شہید ہوں گے، ان کو معلوم تھا کہ ان کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ایک پہاڑ پر احد پہاڑ پر تھے اور وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی اللہ کے نبی ہو گئے، صدیق ابو بکر ہو گئے، اب جو 2 باقی ہیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا تھا یہ 2 شہید ہیں۔ تو حضرت ابو عمر کو معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اللہ کے راستے میں میری قربانی ہوگی، اسی لیے حضرت عمر دعا کرتے تھے کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور تیرے رسول کے شہر میں موت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ بخاری کے اندر 7003 نمبر پر یہ پوری حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، اور یہ ایران کا رہنے والا تھا۔ جب مسلم ممالک فتح ہوئے تو غلام مدینہ کے اندر آباد ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے غیر مسلم غلاموں کو مدینہ کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ مدینہ کے باہر انہیں کوئی جگہ دی جائے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں ان کو مدینہ کے اندر رکھیے، ہمارے گھر کا کام کریں گے، ہمارے لیے پیسہ کمائیں گے۔ حضرت عمر تو نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ صحابہ چاہتے تھے اسی لیے حضرت عمر
ان غیر مسلم غلاموں کو مدینہ کے اندر رکھنے کی اجازت دیتے تھے. ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، یہ اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے آیا کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ وہ مجھ سے پیسہ بہت زیادہ لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الٹا اس کو سمجھایا کہ اپنے مالک کے ساتھ احسان کر. تو یہ بڑا غصہ ہوا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے عمر بڑا انصاف کرنے والا ہے، لیکن عمر کا انصاف میرے علاوہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جو ہوا کے ذریعے چلے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم چلا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک ایسی چکی بناؤ گے جو ہوا کے ذریعے چلے گی. یہ حضرت عمر سے کہتا ہے ہاں ایک چکی ایسی بھی بناؤں گا کہ تم سمجھ جاؤ گے. دھمکی دی ہے اس نے حضرت عمر کو. حضرت عمر کہتے ہیں اس غلام نے مجھے دھمکی دی، اور یہی وہ شخص تھا ابو لولو فیروز، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اب آئیے بخاری کی وہ حدیث اٹھائیے. حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے اندر موجود تھا اور میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے. حضرت عمر جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تو لوگوں سے یہی کہتے، آئے لوگوں اپنی صفوں کو درست کر لو، آئے لوگوں صفوں کو درست کر لو. اور جب تک صفیں درست نہیں ہو جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، پہلے صفیں درست کرتے پھر نماز پڑھاتے تھے. اور فجر میں زیادہ تر عام طور سے حضرت عمر لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، جیسے سورۃ النحل پڑھتے، سورۃ یوسف پڑھتے. آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، لوگوں سے کہا صفوں کو درست کر لو. صفیں درست ہو گئیں. حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا اور نیت باندھی، لیکن ابھی قرأت شروع نہیں کر پائے، ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں کر پائے. یہ ابو لولو فیروز، یہ جو غلام تھا، مجوسی تھا، مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، یہ چھپا ہوا تھا اور یہ نکلا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوران نماز میں خنجر مارا، اور 6 جگہ پر خنجر مارا، 6 جگہ. اور ایسا خنجر اس کے پاس تھا کہ 2 منہ کا تھا. 6 جگہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا. اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا. مسلمانوں کی تعداد، مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ بیچارے زخمی ہیں. لوگوں کو معلوم نہیں کہ آخر آگے ہوا کیا ہے. لوگ پیچھے سے سبحان اللہ کی آوازیں لگا رہے ہیں. شاید کہ عمر نماز بھول گئے یا عمر کو کچھ نسیان ہو گیا ہے. لوگ پیچھے سے سبحان اللہ کی آوازیں لگا رہے ہیں. حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف اب مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ ابو لولو فیروز حضرت عمر کو خنجر مار کر کے بھاگا، اور راستے میں جتنے صحابہ آئے سب کو خنجر مارا، یہاں تک کہ 13 صحابہ کو مارا، اور 7 صحابہ تو آن دا اسپوٹ وہیں پر شہید ہو گئے. یہاں عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنی ہلکی نماز پڑھائی کہ پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان دونوں ہی صورتوں کی تلاوت کی اور مختصر نماز پڑھا کر کے نماز کو ختم کر دیا. یہ قاتل عمر بھاگ رہا ہے. ایک صحابی نے اس کے منہ پر کپڑا مارا اور اس کو پکڑنے والے تھے. اب یہ سمجھا کہ مجھے تو پکڑ لیا جائے گا، اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو مار کر کے خودکشی کر لی اور یہ وہاں پر مر گیا. نماز مکمل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہیں، 6 زخم لگے ہوئے ہیں. فرمایا ذرا دیکھ کے آؤ مجھے کس نے مارا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، دیکھ کر کے آئے. آئے امیر المومنین، آپ کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے مارا ہے. عمر کی زبان سے نکلا الحمدللہ، آئے اللہ تیرا شکر ہے، آئے اللہ تو نے ایسے شخص کے ہاتھ سے مجھے نہیں مارا ہے جو اسلام کا مدعی ہو، آئے اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا، گھر لے کر کے آ گئے. لوگ پریشان ہیں کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا بچ جائیں گے، زخم بھر جائے گا. کچھ لوگوں کو اطمینان نہیں تھا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے. ہوش آیا
سب سے پہلا سوال یہ بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا ہاں نماز پڑھ لی ہے. اور حضرت عمر نے اس وقت جملے کہے تھے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخم لگے ہوئے ہیں, پینے کے لیے نبیذ لایا گیا. نبیذ کھجور کا پانی ہوتا ہے, نبیذ لایا گیا. حضرت عمر نے پیا, لیکن چونکہ پیٹ کی رگ کٹی تھی وہ پورا کا پورا نبیذ ان کی پیٹ سے سامنے, ان کی پیٹ کی رگ سے نکل جاتا ہے. دودھ لایا گیا, حضرت عمر نے دودھ پیا, دودھ بھی پیٹ کی رگ سے نکل گیا. اب لوگ سمجھ گئے کہ ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے, اب یہ اور زیادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ کو معلوم چلا, وہ آئیں, اپنے ابو کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک لڑکا آیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے آئے عمر آپ کے لیے خوشخبری ہو. آئے عمر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہیں. آئے عمر اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر المومنین بنایا ہے, آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے. آئے عمر خوشخبری ہو آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو جنت تیار کر رکھی ہے. حضرت عمر جواب دیتے ہیں میری نیکیاں اور میری برائیاں یہی برابر ہو جائیں مجھے اس پر بھی صبر ہے. اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو اور میری برائیوں کو برابر کر دے, میرے گناہ کو اور میرے ثواب کو برابر کر دے, میں اس پر بھی راضی ہوں. اب وہ لڑکا حضرت عمر سے ملاقات کر کے جانے لگا. حضرت عمر فرماتے ہیں ردوا علیہ ھذا الغلام, ارے اس لڑکے کو بلاؤ. اس لڑکے سے کہا گیا جاؤ تمہیں عمر بلا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکے سے کہتے ہیں یا ابن اخی, آئے میرے بھتیجے, ارفع ثوبک, اپنے پجامے کو اپنے ٹخنے کے اوپر کر لے, اپنا کپڑا اپنے ٹخنے کے اوپر کر لے, تیرا کپڑا صاف بھی رہے گا اور اللہ کی یہاں تیرا تقویٰ بھی برقرار رہے گا. آئے میرے لڑکے اپنا کپڑا ٹخنے کے اوپر کر لے. غور کرو عمر کا تقویٰ کیا ہے, غور کرو عمر کی عاجزی کیا ہے. زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور عمر ظلمات میں مبتلا ہے, لیکن اس وقت بھی فکر کر رہے ہیں کہ اپنے پجامے کو ٹخنے کے اوپر کر لے. آج کس باپ کو فکر ہے؟ آج اس کا بیٹا لمبی لمبی پینٹیں پہنا ہے, باپ کو فرق نہیں پڑ رہا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا پجامہ ٹخنے کے نیچے, ان کو اس بات کا فرق نہیں پڑ رہا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ بڑے گناہوں میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جس کا پجامہ ٹخنے کے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جہنم کی وعید ہے ایسے شخص کے لیے جس کا ازار ٹخنے کے نیچے ہو. ہم لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں ٹخنے کے اوپر کر لیتے ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد ٹخنے کے نیچے کر لیتے. یاد رکھیے مسجد کے اندر رہیں, مسجد کے باہر رہیں, 24 گھنٹے آپ کو اپنا پجامہ ٹخنے کے اوپر رکھنا ہے. بہرحال آئے بھتیجے اپنا پجامہ ٹخنے کے اوپر کر لے. حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ انطلق الی عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو عمر کا سلام کہنا کہ عمر نے آپ کو سلام کہا ہے, السلام علیکم. اور ان سے کہنا کہ عمر اپنے دونوں ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر عائشہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, اور اگر اجازت نہ دے تو کوئی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے, سلام کیا, السلام علیکم. عمر نے آپ کو سلام کہا ہے. حضرت عائشہ نے جواب دیا, پوچھا بتاؤ کیا معاملہ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. آئے اماں عائشہ وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے دونوں ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو جائیں. حضرت عائشہ رو پڑتی ہیں,
وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن آج کے دن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، عمر سے کہہ دینا کہ وہ دفن ہو جائیں، میری جگہ لے لیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں خوشی خوشی ان کو اجازت دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر لوٹے، حضرت عمر کو اٹھایا گیا کہ عبداللہ ابن عمر آ گئے، آئے میرے بچے کیا خبر لے کے آئے ہو؟ آئے ابو جان خوش ہو جائیں، آپ کی بات اماں عائشہ نے رکھ لی اور آپ کو اجازت دے دی کہ آپ ان کی جگہ پر دفن ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بغل میں دفن ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اور اے میرے بچے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اماں عائشہ کے دروازے پر میری لاش کو رکھ دینا، ایک مرتبہ اور اجازت لے لینا، اگر اماں عائشہ اجازت دے دے تب تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے کسی اور قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر لا کر کے رکھ دیا اور اجازت چاہی، عمر دفن ہونا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا حجرہ عائشہ کے اندر۔ اللہ کے نبی دفن ہے، اس کے بعد حضرت ابو بکر دفن ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ یہ عمر ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین مل جائے تو حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مل جائے۔ یہ عمر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر جسم بھی دفن ہو تو رسول کی قربت میں دفن ہو، رسول کی پڑوس میں دفن ہو۔ افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں، آج ہم نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھا ہے، آج ضرورت ہے ہم صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھیں، حضرت ابو بکر کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مسلمانوں کے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔